تو قاری اکرم یہ ہم جملے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یا اسمیہ ہوتا ہے یا فعل، یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اسمیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر، یعنی اسم سے شروع ہو، جس طرح المسلم صادق، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے ذهب المسلم، مسلمان چلا گیا، یہ فعل سے شروع ہوا ہے، یہ فعل، یعنی یہ اسمیہ ہے اسم سے شروع ہونے کی وجہ سے، اور یہ فعل کیا ہے، فعل سے شروع ہونے کی وجہ سے۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو اسمیہ ہوتا ہے، اس میں یہ جو مبتدا اس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس طرح ایک مسلمان یا خاص مسلمان سچا ہے، تو یہ جو مبتدا ہے یہ نمبر میں، تعداد جس سے مراد ہے اس کا یعنی مفرد ہونا، مثنیٰ ہونا اور مجموع ہونا، جمع ہونا۔ تو ان تین چیزوں میں سے بیک وقت تو ایک ہی چیز ہوگی، کیونکہ کوئی اسم بیک وقت تو تین چیزیں اس میں نہیں ہو سکتی کہ مفرد بھی ہو، مثنیٰ بھی ہو، جمع بھی ہو، تو اس لیے ایک ان میں سے ہوگی ایک وقت میں۔ اور دوسری چیز ہے جنس، جس کا معنی ہوتا ہے مذکر یا مؤنث ہونا، تو اس میں سے بھی ایک ہی چیز ہوگی ایک وقت میں، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں اس میں ضروری ہیں، یعنی اگر وہ مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر، مؤنث ہے جس طرح المسلمات صادقۃ، یعنی مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث، مثنیٰ ہے المسلمان صادقان تو اس کی پوری مطابقت ہے۔ یہی حال المسلمتان، دو مسلمان عورتیں تو صادقتان، جمع ہو گیا المسلمون تو آگے ہو گیا صادقون، یہاں المسلمات تو یہاں آ گیا صادقات۔ تو یہ ان میں یعنی مفرد ہونے میں، مثنیٰ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں اس میں مطابقت دوری ہے۔ اس کے برعکس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذهب المسلم، وہ ایک مسلمان خاص چلا گیا، فعل مفرد رہا ذهب، یہ یہاں دو مسلمان چلے گئے، یہاں بھی وہ فعل مفرد رہا، ذهب المسلمون، بہت سے مسلمان چلے گئے، یہاں بھی فعل مفرد رہا۔ تو جملہ فعلیہ میں فعل مفرد رہتا ہے، واحد رہتا ہے، خواہ فاعل ایک ہو یا دو ہو یا دو سے زائد۔ صرف فرق کیا ہوتا ہے یہ مذکر اور مؤنث ہونے کا۔ اگر المسلمہ تو فاعل ہے عورت، تو یہاں ذہبت ہے، مؤنث ہو جائے گا، پھر ذہبہ کی بجائے ذہبت المسلمات، ذہبت المسلمتان، دو عورتیں چلی گئی، مسلمان عورتیں، سب مسلمان عورتیں چلی گئی، ذہبت فعل مؤنث ہوا لیکن رہا مفرد۔ لیکن اگر ہم اس کو یوں کر دیں المسلم ذہب، تو یہاں ایک کے لیے ہوگا تو ذہبا، دو ہو المسلمان ذہبا، المسلمون ذہبوا، تو یہ اگر اس کے برعکس یہاں ہو المسلمات ذہبت، ایک مسلمان عورت چلی گئی، اور اگر دو ہوں یعنی یہاں ہم اس کو یعنی المسلمات ذہبت، ذہبت المسلمتان ذہبتا، المسلمتان ذہبتا، اور المسلمات یہاں ہو جائے گا ذہبن۔ اب یہ جو ہم بنا چکے ہیں، یہ تقریباً اب تک جو ہم نے کام کیا ہے، تو یہ ہم آج سے ایک کتاب شروع کر رہے ہیں
اس کتاب میں ان قواعد کا اجرا کریں. یہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے گزشتہ ایام میں، دنوں میں، یہ اتنا ہے کہ اس کتاب میں ہم کافی دور تک جا سکتے ہیں. آج ہم یہ تدریس اللغہ العربیہ جو ہے، یہ مدینہ منورہ میں جو اسلامی یونیورسٹی ہے، اس میں جو طلباء جاتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے اور بلاد غیر عربیہ سے، ان کو آگے علوم پڑھانے ہوتے ہیں. تو ان علوم کو پڑھانے سے پہلے انہیں یہ کتاب، اس کے 3 اجزاء ہیں اور تینوں پڑھائے جاتے ہیں. اور آج ہم یہاں سے اپنا آغاز کر رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے اس کتاب کا ہے الدرس الاول. الدرس الاول، یہ دیکھیں، الدرس یہاں پیش، الدرس الاول، یہ ہے دا فرسٹ لیسن. یعنی یہ جو ہے دا، یہ الف لام کی وجہ سے دا فرسٹ لیسن. اور اگر ہم الف لام یہ کاٹ دیں تو یہ ہو جائے گا دا رسول اولو یا اولن. یہ الف لام یہاں سے کٹے گا، یہاں سے بھی کٹ جائے گا. تو پہلا سبق الدرس الاول، پہلا سبق. اس پہلے سبق میں یوں سمجھیں کہ یہ کچھ یہ ہوں گے مثلا بیتون، جس کا معنی ہے گھر، مسجدون سیدگاہ، قلمون پین. اور یہ جو تنوین ہے نا، یہ اے کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اے این. قلمون ایک کتاب، اسی طرح کتابون اے بک، کتابون ایک، مفتاحون ایک کی چابی، مفتاحون ایک چابی، کرسیون ایک چیئر. اب یہ جو بابون دروازہ، ایک گیٹ. اب مکتبن، مکتب کا معنی ہوتا ہے وہ جس پر لکھا جا سکے، لکھائی کا کام کیا جا سکے، تو اس کو ڈیسک کہتے ہیں. اور سریرون کھاٹ، چارپائی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسماء ہیں یہ کیا ہیں؟ مفرد، یعنی یہ جملہ نہیں ہے، یہ نامکمل ہے. تو اگر ہم ان کو جملہ بنانا چاہیں، یعنی یہ کہنا چاہیں کہ یہ ایک گھر ہے، تو ان کے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ ہاذا لگا دیں. ہاذا، یہ ہاذا، ہاذا مینز دس، دس. تو یہ جو دس ہے، ہاذا ہے، یہ آئے گا جب وہ چیز ایسی ہو کہ جس میں یہ مثلا ہم نہ لگائیں، یہ تا، یعنی کوئی مؤنث نہ ہو، وہ چیز مؤنث نہ ہو تو ہم ہاذا استعمال کریں گے. اور اگر وہ چیز مؤنث ہو، یعنی اس کے اندر تانیث لگی ہو، تو پھر ہم ہاذے ہی. مثلا ہم یوں کرتے ہیں قراستن، قراستن کاپی، قراستن کاپی. حقیبتن بیگ، حقیبتن بیگ، حقیبتن بیگ. ساعتن گھڑی، قراستن، حقیبتن. تو اب یہ جو اس طرح کے اسماء کے جن کے آخر میں یہ یا ہو، یا مثلا ہوئی وہ مؤنث، جس طرح ہم کہیں امن، ماں، امن، یا مثلا بنتن، بیٹی، یا مثلا جدتن.
تو اگر وہ ایسی چیز جو آلریڈی ہے ہی مؤنث کے لیے مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو اس وقت ہم حاضی بشرطے کہ وہ چیز قریب ہو تو اب ان میں سے یہ جو ہے ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے، ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، ھذا باب یہ ایک دروازہ ہے، ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے، ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے، ھذا مکتب یہ ایک ڈیسک یا میز ہے، ھذا سریر یہ ایک چارپائی ہے پلنگ ہے، ھذا کرسی یہ ایک کرسی ہے چیئر ہے۔ اب یہ جو ہے ھذا بیتن یہ جواب ہے ایک جملے کا، اور وہ یہ کہ کوئی ہم سے پوچھے ما ھذا واٹ از دس، یہ جو واٹ ہے ما مینس کیا، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذہ بشرطے کہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ بے جان ہو، اور اگر اس کے برعکس وہ جاندار ہو تو پھر ہم من استعمال کرتے ہیں۔ من ھذا یہ کون ہے، who is this، تو یہ اب ہمارے سامنے یہ چار بنیادی ساختیں ہیں، ما ھذا واٹ از دس، ما ھذہ من ھذہ، اور یہ سوالیہ علامت۔ اب دیکھیں اگلا صفحہ 4، ما ھذا، اب اس کا جواب ما ھذا نیچے کیا ہے، ھذا بیت یہ ایک گھر ہے۔ اب اس کے ساتھ اس نے ایک نیا لفظ اور ایڈ کر دیا اور وہ یہ ہے یہ حمزہ، یا اسی طرح کے ایک اور لفظ ہے حل، یہ دونوں جو ہیں یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا پہلے تو ہم نے پوچھا تھا ما ھذا یہ کیا ہے، اب ہم پوچھتے ہیں مثلا کیا یہ چابی ہے، تو یہ یوں کہیں گے ھذا مفتاح، ھذا کیا یہ مفتاح چابی ہے، ھذا بیتن، ھذا مکتب، تو ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، مؤنث، یہ مذکر یہ مؤنث بے جان، من ھذہ جاندار، من ھذہ مؤنث جاندار، یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے مذکر، اور حل یہ کیا ہے، ھذا کیا یہ فلاں چیز ہے، ھذا مکتب، تو اب اس کے جواب میں دو لفظ اور دیکھ لیں، نعم یس، اور دوسرا ایک لفظ ہے لا نہیں نو۔ اب اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں، مثلا ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نعم ھذا بیتن ہاں یہ گھر ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیص یہ قمیض ہے، ھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے، اب شکل اس نے بنائی ہے کرسی کی، تو ہم کہیں گے لا کا معنی یہ ہے کہ یہ چارپائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ھذا کرسی، یعنی لا کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پہلی بات اس کی نفی ہو گئی، ہاں ھذا سریر
کیا یہ چارپائی ہے؟ لا، یعنی لیس ھذا بسریر، یہ چارپائی تو نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا، ھذا قلم، نہیں، یعنی وہ ماقبل جو تھا غلط، بلکہ اس کے برعکس یہ کہ ھذا قلم، یہ تو ایک قلم ہے، پین ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے، اسٹار، یہ ایک ستارہ ہے۔ اب اس نے ہمیں کہا تمرین، ہاں تمرین، اصل میں اس کا روٹ ہے مارانا، اس سے باب تفعیل میں چلا گیا، جس طرح تعلیم ہوتا ہے تعلیم، اسی کو تعلیم، تمرین کہتے ہیں جس طرح کے پیوڈ وے ہم جب کرتے ہیں راستے کو، وہ رولر چلاتے ہیں اور اس میں اونچ نیچ دور کرتے ہیں، تو اس اونچ نیچ کو دور کرنے کا نام تمرین ہے، یعنی پیوڈ وے بنانا، ایسا راستہ بنا دینا کہ جس میں اونچ نیچ نہ ہو، کھڈ اور کھائیاں نہ ہو۔ تو تمرین کا معنی ایکسرسائز، اور فنکشن اس کا یہ ہے کہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کہیں اونچ نیچ نہ رہے ذہن میں، تو ایک لیول آ جائے، یکسانیت آ جائے۔ تو کہتا ہے ما ھذا، اب اس نے آگے تصویر بنا دی ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو ذرا کس کی تصویر ہے یہ؟ ہاں ھذا، ہاں مفتاح، ھذا مفتاح، ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ آپ آگے دیکھیے ما ھذا، ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اب کہتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، ھذا قلم، ما ھذا، ھذا باب، ھذا باب، ما ھذا، آگے ھذا بیت، ھذا بیت، ما ھذا، ھذا کرسی، ھذا کرسی۔ اب تمرین ویسے بھی کرسیجن کے ساتھ حاضر نہیں ہو، نہیں، یہ آپ اپنے حوالے سے نہ چلیں، کیونکہ آپ کے یہاں وہ مؤنث ہے تو عربوں کے یہاں بھی مؤنث ہو یہاں پہ کرسیتن بتایا تھا نا، کہاں بتایا؟ وہ ہے کرراستن، وہ ہے کرراستن، کاپی دفتر، کرراستن۔ تو یہی ہے کہ جس وقت آپ نے وہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو نا، تو پھر آپ کو اس کے ہاں اپنے آپ کو جو ہے نا بلڈ کرنا پڑتا۔ نہیں، کرسی مؤنث تب ہو کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے۔ کیا اس پہ یہ تا لگی ہے؟ یہ تا ہے، الف ممدودہ ہے، الف مقصورہ ہے، کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے مؤنث کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی ان کے عام مؤنث کا معنی یہ ہے کہ جس میں علامات تانیث میں سے کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے، وہ مؤنث ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر اسم کو ہم مذکر سمجھیں گے تاہم کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ جس طرح ہمارے قانون میں یہ فریز ہے کہ ہر آدمی قانون کی نظر میں معصوم ہے، بے گناہ ہے، تاہم کہ اس کا مجرم ہونا ثابت نہ ہو جائے، اگرچہ معاملہ دوسرا ہے عملی طور پر۔ تو اسی طرح عربی زبان میں ہر اسم مذکر ہے تاہم کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے، اور مؤنث ہونا ثابت ہوگا علامات تانیث سے، اور علامات تانیث میں سے یہ چند ایک علامات جو ہے نا، یہ تا مربوطہ کا ہونا، بیتن کے اندر تو ہے نا، یہ تا وہ نہیں ہے، یہ تا جو ہے نا جو اس کے آپ نے لفظ کی ہے، یہ مؤنث بنانے کے لیے نہیں ہے۔ فاعلہ کے وزن پہ رہتا ہے، وہ نام کے وزن پہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو یوں کریں نا مثلاً
بیتتن فرض کر لیں، بیتتن فرض کر لیں تو یہ مؤنث ہو. تو یہ ہے، یہ تا ہو، یہ تا ہو، یا الف مقصورہ ہو، جس طرح کہ مثلا حسنا، دنیا، فعلا، کبرا، صغرا، یا مثلا الف ممدودہ ہو، زہراؤ، حسناؤ. تو جب تک یہ علامات نہ ہو اس وقت تک وہ مذکر ہے. تو کرسی ان میں سے کسی بھی حوالے سے مؤنث نہیں ہے، تو اس لیے کرسی مذکر ہے. تو اب ہمارے پاس تمرین نمبر 2، تو اس کو کہتے ہیں التمرین الثانی. التمرین الثانی، دوسری تمرین، سیکنڈ ایکسرسائز. اور تو ہاذا بعید، لا لا، ہاذا مسجد، ہاذا مفتاح، لا، ہاذا قلم، ہاذا قلم، ہاذا قمیص، نعم نعم، ہاذا قمیص، ہاذا قمیص، ہاذا نجم، نجم، نعم، ہاذا نجم. آگے تمرین نمبر 3 میں یہ بتا رہا ہے، ایک لفظ ہے اقرا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اقرا پڑھ، اقرا فعل امر امپیریٹو، اور اکتب، اکتب، اور اگر یہاں پہلے واو آ جائے تو اس کو پڑھنا واکتب، واکتب، اقرا واکتب. پڑھ اور لکھ. ہاں، اس کو پڑھو بھی اور پھر اس کو لکھو بھی، یعنی پہلے اسے ریڈ کرو اور اس کے بعد رائٹ، ریڈ اینڈ رائٹ، تاکہ کتابت اور قراءت دونوں کی پریکٹس ہو. تو اب وہ کہتا ہے ھذا مکتب، ھذا مکتب. یہ جس وقت ہم فل سٹاپ ڈالتے ہیں مثلا مکتب، تو یہ جب فل سٹاپ ہو تو ہم اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں ھذا مکتب، ھذا مکتب، یعنی آخر کے اوپر جو زیر زبر پیش ہوتی ہے اسے ڈراپ کر سکتے ہیں. لیکن آغاز میں ہم ڈراپ اس لیے نہیں کریں گے تاکہ ہمیں مشق ہو اور پتہ چلے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے. کمرہ امتحان میں تو یہی ٹھیک ہے، ہاں جی، اس کو پڑھے بھی نہیں لکھے بھی نہیں، تاکہ ممکن خوری سمجھ لے کہ آپ نے صحیح لکھا ہے. لیکن جس وقت ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم بولیں گے اور سنیں گے تاکہ پتہ چلے کہ مبتدی کے ذہن میں بات صحیح ہے یا نہیں ہے. ھذا مکتب، ھذا مسجد، ھذا قلم، ھذا سریر. اب یہاں آگے ما ھذا، واٹ از دس، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ھذا کرسی. اب ایک نیا لفظ اھذا، کیا یہ، یعنی پہلے تو اس کی نیچر معلوم کرنا چاہتا ہے، اب وہ ڈاؤٹ فل ہے تو وہ اپنا ڈاؤٹ جو ہے شک سے دور کرنا چاہتا ہے. اھذا بعید، تو کہتا ہے لا، ھذا مسجد، ھذا مسجد، ما ھذا، ھذا مفتاح، یہ چابی. اب یہ جتنا آیا یہ آیا لیونگ میٹر نہیں تھا، بے جان تھا. اب اس کے بعد جاندار کا کرانا چاہتا ہے اور کہتا ہے من ھذا. تو یہاں ہمارے سعودی بھائیوں کی وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. اب جو دوسری کتابیں ملیں گی نا تو یہ ایک حدیث کے زیر اثر یہ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں کہ تصویر بناتے ہیں اونٹ کی، اور اونٹ کی گردن جو ہے نا وہ ذرا کاٹ دیتے ہیں، یہ اس کو کاٹ دیں گے. وہ اسی طرح بکرا گائے بنائیں گے، اس کی گردن میں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دیں گے، کٹی ہوئی جس طرح گردن ہوتی ہے. تو وہ کیسے کھڑی ہے یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ
المصورون، کہ جو تصویر بنائے گا اس تصویر بنانے والے کو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ تو وہ تصویر سے مراد یہ جو فوٹوگرافی کی تصویر ہے اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ تصاویر کا وہ اطلاق جو تھا وہ اسٹیچوز پر تھا، یہ اس پر یہ تھی نہیں بات۔ اور اگرچہ آج پھر ان کی جو اب نئی کتابیں آ رہی اس میں اس عمل سے نکل گئے، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ زمانہ خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں انہوں نے چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں یہ کتاب پڑھائی جانی تھی، تو انہوں نے اپنے شرعی تقاضے کو پورا کیا کہ مرد کی تصویر تو بنا دی، کیا دیکھ من حاضر میں ڈاکٹر کی تصویر ہے لیکن سر اس کا اوپر جو ہے نا وہ کٹا ہوا ہے، سر کٹا ہوا ہے۔ اسی طرح ولد کی تصویر ہے تو سر اوپر سے غائب ہے، تو سمجھنے والے تو سمجھ جائیں گے۔ تو یہ اس حدیث کا اثر ہے۔ من حاضا یہ کون ہے؟ حاضا طبیب، حاضا طبیب یہ ایک فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے۔ من حاضا یہ کون ہے؟ حاضا ولد یہ ایک بچہ ہے، لڑکا ہے۔ من حاضا یہ کون ہے؟ تو اب ہم کہیں گے مثلا حاضا طالب یا حاضا طبیب، حاضا طبیب، حاضا تلمیذ، حاضا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے، جو بھی اس کو ہم کہنا چاہیں۔ حاضا ولد کیا یہ بچہ ہے؟ تو تصویر شیخ کی بنائی ہے تو ہم کہیں گے لا حاضا رجل، حاضا رجل یہ ایک مرد، یہ عورت نہیں؟ نہیں یہ گاؤن پہنا ہے اسے، برساتی ڈالی بارش میں۔ تو حاضا طالب یہ ایک اسٹوڈنٹ، حاضا طالب آدمی، مین، رجل آدمی مرد۔ اب آگے دیکھیں ما حاضا یہ کیا ہے؟ نحن علی صفحۃ الثمانیہ، نحن ہم الآن نو اب، نحن الآن اب، نحن ہم علی من پر، علی الصفحہ صفحۃ الثمانیہ صفحہ پیج الثمانیہ 8واں۔ نحن الآن یا ہم کہیں گے یا تلامذتی نحن الآن علی الصفحۃ الثمانیہ، علی الصفحۃ الثمانیہ، نحن قد وصلنا إلى الصفحة الثمانية ونحن نقرأها فنبدأ الصفحة الثمانية۔ ہم صفحہ آٹھواں صفحہ شروع کرتے ہیں۔ ما هذا هذا مسجد، من هذا هذا تاجر، تو یہ من جاندار کے لیے اور وہ بے جان کے لیے، ما ہاں بے جان کے لیے۔ حاضا تاجر جیم کی زیر ڈال، حاضا قلب یہ ایک کتا ہے، حاضا قلب کیا یہ کتا ہے؟ لا حاضا کتن، کتن تو یہ کتن جو ہے یہ عجیب بات ہے، کتن اور کیٹ، بلی بلا، تو یہ کتن کیتر، تو یہ کتن بلا جنس ہے اور تا لگا دیں گے تو کتتن بلی، اور یہ کیٹ سے معلوم ہوتا ہے، کیٹ جو ہے وہ یہاں سے گئی، جس طرح مدر ماں کو کہتے، برادر یہ بھائی کو کہتے، حتیٰ کہ کور، تو یہ عربی زبان کے اثرات دوسری زبانوں پر۔ تو لا حاضا کتو نہیں یہ تو بلا ہے، حاضا حمار یہ گدھا ہے، حاضا حمار کیا یہ گدھا ہے؟ یہ وہی اوپر جو گردن کاٹی ہے وہ اسی حدیث کے زیر اثر، تو کہتے لا حاضا حصار یہ گھوڑا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے حصار اور ایک ہوتا ہے فرس، جس سے فارس، تو یہ عام طور پر اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ جو جنگی مقاصد کے لیے وہ حصان ہوتا ہے، اور جو صرف دوڑانے کے حوالے سے، نمائش کے حوالے سے، اسے فرس کہتے ہیں۔
اور فرض کا اطلاق ذکر و انثى دونوں پر بھی کرتے ہیں. بعض اوقات اس میں ضمیر یا اشارہ حاضی بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو ھذا حصان نہیں، یہ تو گھوڑا ہے. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. وھذا جمل، یہ اونٹ. الصفۃ التاسعہ، گھوڑے کا کیا دوسرا کیا بتایا؟ جی فرس ہو، فرس. فارسی، فارسن، فارسن، یہ فاراسین. اس سے جو رائڈر ہوتا ہے فارسن، شاہ سوار، گھوڑ سوار، گھوڑے کی سواری کرنے والا. الصفۃ التاسعہ، نامہ صفہ. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا دیگ، یہ مرغا ہے. یہ دیگ مرغے کو کہتے ہیں. اور زجاجتن، یہ مرغی کو کہتے ہیں زجاجت. دیگ ہوگی اور زجاجت، دیگ ہوگی اور زجاجت. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہے، استاد ہے. ھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ لا، ھذا مندیل. مندیل مینز ہینڈ کرچیف. مندیل، اور اس کی جمع ہے منادیل. منادیلو، ہینڈ کرچیفس بہت سے. اور مدرس، اس کی جمع ہے مدرسون. مدرسون، بہت سے اساتذہ ہوں تو مدرسون. اور یہ دیگ جو ہے اس کی ادیاق، بہت سے مرغے. قمیص، اس کی جمع قمصان. قمصان، بہت سی قمیصیں. قمصان. منادیل، منادیل نہیں پڑھنا، منادیل ایک پیش. ھذا مندیل. اقرأ واکتب، اقرأ واکتب. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے. اور قلم کی جمع بھی لکھ لیں، اقلام. اقلام، اقلام. اور جب بھی بے جان جو ہے، جس طرح اقلام ہے، اس کے ساتھ ہم نے کہنا مثلا یہ کلمے ہیں، دیز آر پین، تو اس وقت ہم ھذا نہیں استعمال کریں گے، ھذہ استعمال کریں گے. ھذہ اقلام، ھذہ اقلام، یہ قمیضیں ہیں. ھذہ قمصان. تو جب بھی بے جان پلورل ہو، بے جان ہو اور شعور اس میں نہ ہو، حیات ہو، تو اس کے لیے ہم ھذہ یا جو بھی واحد مؤنث مثلا تل کا، آگے جا کر ہم اشارہ بعید دیکھیں گے دیٹ. تو یہ ھذہ اقلام. کلب، یہ کلب کتا. کلاب، اس کی جمع ہے کلاب. کلاب، یہ کتا. اور کلبتن، کتیا. کلبتن، تا لگے گی تو یہ تانیث ہو جائے. کلبن، کتا. کلبتن، کتیا. اور آگے آئے گا مقلبین، قرآن میں ہم پڑھیں گے تقلیب. یہ کتوں کو شکار سکھانا، تو کتوں کو سدھانا، شکاری بنانا، وہ بھی اسی سے ہے. تو کلبون کیا کہیں گے؟ ہیں، کلباتن اور کلاب، کتے. یہ جمع ہے اور یہاں کلباتن بن جائے گا، اور یہ کلابن، کتے بہت سے. تو ایک امیر الجیش کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو، یا کلاب، یا کلاب اسرعوا. یا کلاب ہو اسرعوا، جس طرح ہمارے یہاں بھی یہ چلتا ہے، خود تو جلدی کام کرو. تو لشکر کو کہتا ہے امیر لشکر
या किलाबो अस्रिउ। तो कोई ये कहता है ला तकुल लना किलाब, कि जनाब अमीर आप हमें कुत्ता न कहें, ला तकुल लना किलाबुन, आप हमें कुत्ता न कहें, फ़अंता अमीरुना, फ़अंता अमीरुना व अंता रईसुना। तो अगर हम कुत्ते हैं तो कुत्तों का सरदार जो है वो तो बड़ा कुत्ता है। तो आप हमें कहते हैं कि या किलाब वासे हो, तो फमान अंता फया अमीर ला तकुल्लना किलाब, आप हमें कुत्ता ना कहें, फ़अंता अमीरुना, आप हमारे अमीर हैं। या माँ बेटे को कहती हरामजादा, अब वो ये नहीं कह रही कि वो बेटे को गाली दे रही है जो खुद अपने आप को। तो इसी तरह कैसे क्या असरे को बा को साथ नहीं मिलाया जाएगा, दूसरे को तो नहीं, ये जो हमजा है ना, ये बाब इफाल का, ये हमजा कती है गिरता, या किलाब अस्रिउ, तो कहता ला तकुल लना किलाब फ़अंता अमीरुना। तो अब कहता है कि ये मन हाजा, ये कौन है, हाजा तबी, तबी दो होंगे तो तबीबाने, दो हों तो तबीबाने, दो से ज्यादा हों तो अतिबाउ, अतिबाउ बहुत से, और इसकी मुअन्नस है तबीबतुन, तबीबतुन, तबीबतुन औरत, जो डॉक्टर दफ्तूरा जिसे कहते हैं, तबीबतुन मुसन्ना तबीबाताने, और जमा इसकी है तबीबातुन। बहुत सी औरतें जो डॉक्टर हों, उस पेशे से मुतल्लक हों, तबीबातुन, तबीबाने हैं या तबीबताने? नहीं, तबीबाताने जब मुअन्नस हो, तबीबाताने दो औरतें, तबीबातुन। हाजा जमल, और इसकी जमा है जिमालुन, जिमालुन, जिमालुन बहुत से ऊंट, जमलान दो, जिमालुन बहुत से ऊंट। अहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है, ला हाजा कित्तुन, ये एक बिल्ला है। अहाजा दी, क्या ये एक मुर्गा है, जो मुर्गा है, नाम हाँ। आगे कहते हैं अहाजा हिसान, क्या ये एक वो है घोड़ा, ला हाजा हिमार, नहीं ये एक गधा है। हाजा बिद्दीन, ये रुमाल है। अहाजा वालदुन, क्या ये एक लड़का है, नाम हाँ, यानी हाजा वालदुन। मन हाजा, ये कौन है, हाजा रजुल, ये एक आदमी है। कहते भी ये जो जानदार, ये जो मन है, ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल? मैंने बताया शऊर हो तो उसमें जाएगी। तो साहिब शऊर जो होता है, यानी सिर्फ जान पे जान का मसला नहीं है, यानी जमल को मान नहीं कहेंगे, ऊंट को, कुत्ते को नहीं कहेंगे। ये शऊर और लाशऊर, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जहाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस हो वहां मन, जहाँ सिर्फ लिविंग मैटर है, हयात है, शऊर नहीं है, वहां माँ। जैसे इट इस्तेमाल होता है, हाँ, जहाँ पर इट इस्तेमाल करते हैं वहां पर माँ, और जहाँ पर हु इस्तेमाल करते हैं, हु, वहां पर मन। जहाँ इट और वट, तो वहां पर ये बेजान के हवाले से माँ। तो न तवक्कफु इला हाजा, तवक्कफ या तवक्कफु रुक जान, वाक़फ़ याक़िफ़ु रुकना, औक़फ़ युक़िफ़ु रोक लेना। तो न तवक्कफु इला हाजा या इला हाहुना, यहाँ पर हम ठहरते हैं। फनब्दा मिन सफ़हतिल आतिया, तो हम आने वाले सफ़े से अद-दर्स-सानी अव सालिस, अद-दर्स-सानी। फनब्दा बुकरा, नतवक्कफु, हम रुकते हैं, या तलामिज़ती इला हाज़ल मुक़ाम, इला हाज़ल हद, इला हाज़िही सफ़ा। फनब्दा,
بس ہم شروع کریں گے فنبدأ غدن، غدن کل آنے والا، فنبدأ غدن، اور اب تو ہم رات کو پڑھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اللیلۃ القادمہ، اللیلۃ القادمہ، آنے والی رات، فنبدأ اللیلۃ القادمہ من الدرس الثانی، من الدرس الثانی حتی ذالک الحین، حتی ذالک الحین، پس اس وقت تک، حتی ذالک الحین نستودعکم فی امان اللہ، نستودعکم فی امان اللہ، تو یہ پھر کہتے ہیں مع السلامہ، مع السلامہ، یعنی جس وقت کسی کام سے یا کسی منصوبے سے الگ الگ، مع السلامہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، تو یہ کہیں گے مع السلامہ، مع السلامہ، فی امان اللہ، یا کہیں گے الی اللقاء، الی اللقاء، الی اللقاء، لقاء ملاقات، الی اللقاء یعنی آنے والی ملاقات تک ہم جدا ہوتے ہیں، صرف کہیں گے الی اللقاء، لیکن ہے الی اللقاء الآتی استودعکم فی امان اللہ مع السلامہ، مع السلامہ اس کا معنی ہے نغادر مع السلامہ، نغادر مع السلامہ، یا مثلا وہ کہتے ہیں اہلا اہلا وسہلا ومرحبا، جب ملتے ہیں خوش آمد. اہلا وسہلا ومرحبا، اب ہم نے تو صرف خوش آمدید کہہ کر معاملہ ختم کر دیا، لیکن معاملہ اتنا نہیں ہے، اصل میں یہاں پورے 3 سینٹینسز ہیں جن کے لیے یہ 3 لفظ قائم مقام ہے۔ اہلن اس کا معنی ہے آتیت یا آتیتم، آتیت اہلن، کہ تم جس گھر یا جس جگہ آئے ہو یہاں تمہارا آنا ایسے ہی ہے جیسا تم اپنے اہل و عیال میں آئے ہو۔ آتیت اہلن کہ تم اجنبیوں میں نہیں آئے، اپنے گھر ہی میں آئے ہو، لیکن گھروں میں بھی ایسا آنا ہوتا ہے کہ جہاں خوش آمدید تو ہوتا ہے لیکن خوش شکوی نہیں ہوتی، آگے لیکن آگے بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، کیا کریں گے؟ وہ بھی بھوک کے بیٹھے، تم بھی انتظار کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ ساحلن، ساحلن، ساحل ایسی وادی کو کہتے ہیں، وادی کہ جو سرسبز و شاداب اور پھلوں سے، ثمرات سے بھری ہوئی۔ اتیت اہلن، تو جہاں آیا ہے یہ تیرے ہی اہل ہے، اجانب میں تو نہیں آیا۔ مزید برآں یہ وطأت ساحلن، وطأت ساحلن کہ جہاں تیرے قدم پڑے، تو نے قدم رکھا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ سرسبز و شاداب وادی ہے، سرسبز و شاداب، ثمرات سے بھری ہوئی۔ اچھا، اگر وہ بھی ماحول اہل و عیال کا اور وادی بھی سرسبز و شاداب پھلوں سے بھری ہوئی، لیکن وادی والے تنگ دل ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ وادی والے تنگ دل ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ مانس طریق نہ پرسم رفیق می جویم، کہ گفتاند نخستی رفیق بعد طریق، کہ میں یہ نہیں پوچھا کرتا کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے، وہ کشادہ ہے یا تنگ، میں تو یہ پوچھا کرتا ہوں کہ مجھے کن کا ساتھ ہے، کن کے ساتھ میں نے سفر طے کرنا ہے۔ اگر راستہ کشادہ ہے اور رفیق تنگ ظرف ہے، تنگ دل ہے، تو راستے کی کشادگی کام نہیں دے گی۔ تو اس لیے اگلا مرہ آیا مرحبا، مرحبا، تو یہ رحب، راہبا یعنی جس کا دل دماغ جو ہے اس میں خوشاد ہو۔ تو جن افراد کے اندر تو آیا ہے
ایسا نہیں ہے کہ وہ وادی کو اپنے لیے مخصوص سمجھتے ہو، باہر سے آنے والوں کے لیے کہیں نہیں تمہیں کوئی دانہ نہیں دینا. تو اس وادی کے لوگ تجھے اپنے سینے پر یعنی کشادگی کے ساتھ، ہاں جی، مطلب ہے دل دماغ کی فراخی کے ساتھ تجھے لبیک کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ کلمات ہیں، ان کو کہتے ہیں تحیات و لقاءات. تحیات و لقاءات، گریٹنگس، یعنی جن کو کہ ہم ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو یعنی خوش آمدید کہتے. تو تحیات یہ بھی خود حیات ہے، زندگی ہے، زندگی کا ساز و سامان کسی کو مہیا کرنا. تو یہ ہم جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یا آج کل یہ کہہ رہے ہیں یورپ کے زیر اثر مثلا مساء الخیر، مساء الخیر، مساء النور، گڈ نائٹ. یہ بھی ان کے ہم سے آ گیا مساء الخیر، مساء النور، مساء النور. اسی طرح یہ خیر النہار، یہ بھی ان کے اندر آ گیا گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، یہ بھی آ گیا. تو یہ مساء الخیر، مساء النور، تو یہ آگے ہیں ان میں. لیکن پہلا اسلام کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آگے پھر اس کا جو ہے مسلمان انتا، آپ کون ہیں، ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے. تو یہاں سے یہ آگے ہم چلیں گے. تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کا اختتام پر یا آغاز میں ہم استعمال کیا کریں گے. تو نتوقف علی الصفحۃ التاسعہ، یا قد توقفنا، ہم رک چکے، قد توقفنا علی الصفحۃ التاسعہ، تاسعہ نام صفحے پر. قد توقفنا علی الصفحۃ التاسعہ فنبدا الليلة القادمة من صفحة عاشرة فنبدأ الدرس الثاني. تو ہم دوسرا سبق شروع کریں گے. حتى ذلك الحين نستودعكم في امان الله، نستودعكم في امان الله. تو اس ضمن میں کوئی پوچھنے والی چیز ہو تو سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حل تواجہون ای صعوبہ، صعوبہ ڈیفیکلٹی. if you face any difficulty، یعنی اذا تواجہون ای صعوبہ فاسألونی یا تلامذتی یا اولادی. کیا قربت صاحب یہ ہم نے اتنا پہلے دیکھا قطن، ہاں یہ ہو گیا بلا، ہاں، اور قطتن بلی، بلی، ہاں، بیمارن بیمارتن گدھی. اچھا آگے ہمیں یاد ہے جمالن، ہاں جمالتن، نہیں، جمالتن استعمال نہ کرتن. وہ کیوں جی؟ بس یہ بعض اسماء ہیں کہ جن سے ان کا مؤنث منوال نہیں لاتے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے ناقۃ. جیسا یہ دیکن ہے، ہاں یہ مرغا، ہاں، تو اس کے لیے اجازت. ہم نے اگر روایتی طریقے سے چند ایک اسم میں ہمیں وہ کرنا پڑے گا. نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ استاد کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں. تو استاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں ایسا مسئلہ آئے گا وہ آپ کو ساتھ کے ساتھ حل کرتے چلے جائیں گے. اور بھی کچھ اس ٹائپ کے لفظ ہوں گے جو کہ ہاں چاند ایک اسماء سے آئیں گے، تو آئیں گے موقع ہم کر اس کو. ویسے یہ گانا ختم ہو کیا کہتے ہیں؟ ہماروں سے کیا بنے، کیا جمع کیا ہوگی؟ حمار، یہ جو ہے نا حمار غمر مستنفرہ فرت من قسورہ، سورہ مدثر میں آیا ہے غمر، غمر مستنفرہ، غمر. یہ جو حمزہ ہے ہاں اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے شعوریہ پہ؟ نہ، یہ جو ہے کیا یا حل دونوں ایک ہی فنکشن انجام دیتی ہیں. کیا ان میں استعمال کا کوئی فرق ہے؟ نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. حضرت جام نہیں، بعض ایسی صورتیں آئیں گی کہ جن میں آپ اس کو ترجیح دیں گے. مثلا ایسے اسماء کہ جو حمزہ اس سے شروع ہو رہے ہیں. مثلا اخذ ایک فعل ہے،
ای کارڈ. تو آپ جب ہم یہاں بھی لائیں گے اخذ الولد الکتاب اخذ الولد الکتاب ٹیک دا بوائے جو ہے کیچ دا بک. تو اب یہاں پر یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم حال اگر استعمال کر لیں گے تو یہ بہتر ہوگا. وہ بھی جائز ہے غلط وہ بھی نہیں ہے. ایسا عورت کے لیے راجا کرتا ہوں نہیں امراۃ امراۃ عورت امراۃ امراۃ ہاں امراۃ امراۃ ہاں جی امراۃ بنتن بیٹی. اقرا واکتب اقرا پڑھ واکتب لکھ ریڈ اینڈ رائٹ. میں نے کیا تھا آپ نے اقرا کا ہم یہاں لفظی ترجمہ بتا رہے ہیں پڑھ یہ پڑھ اور یہ ہے اصل میں کرائی انگلش میں جو کرائی اور یہ ہے اصل میں ڈکلریشن. تو یہ اصل میں کل میں نے بتایا تھا قرآن کے ضمن میں قرآن قارا کیا ہوتا ہے. قارا کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا میچورٹی کو پہنچ جانا. کسی چیز کا میچورٹی کو پہنچ جانا اسی سے فروع ہے. ایسا انگریزی میں کرائی جو ہے یہ رونے کو نہیں کرتا. نہیں کرائی کا معنی ہوتا ہے چیخنا چلانا زوردار آواز نکالنا. تو وہ تو ویپنگ ہوتا ہے نا ویپنگ. تو فروع جو ہے یہ ہے میچورٹی. تو قرآن یعنی نو انسانی کی ایج آف میچورٹی کو جب نو انسانی پہنچی تو اس وقت جو دستور حیات نازل ہوا وہ قرآن کہلایا. انجیل سے بھی نازلہ اس کا بھی معنی ہے تورات تارا اس کا بھی ہے. تو اتنا